خون کا پہلا قطرہ گرا تھا، وہاں سے یہاں تک 3 میل کا سفر بنتا ہے، اور اس 3 میل کے سفر پہ ہر کافر نے، ہر گھر والے نے اپنا دروازہ کھول کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے. آپ یہاں تک لہو لہان پہنچے یہاں تک. لیکن اس سے پہلے میں اس کو بتانے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. یہ پار سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ 4 دیواری نظر آ رہی ہے، یہ پار سے آگے یہ پار سامنے نظر آ رہا ہے سب کو. ہاں یہ پار سامنے جو آپ کو یہاں پہ سبزی وغیرہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ طائف کی پرانی آبادی تھی. اچھا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب زید بن حارثہ کے ساتھ یہاں جو محلہ تھا اس کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور ان سے فرماتے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری نبی. صحیح بات. اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. تو وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ پتھر برساتے. پتھر برساتے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچتے ہیں، یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اور نماز ادا کرنے لگتے ہیں. نماز ادا کرنے لگتے ہیں اور پھر جو کفار مکہ تھے جو ادھر سامنے رہتے تھے وہ لوگ یہاں سے اس پہاڑی پر موجود تھے. اس پہاڑی پہ جب آقا نماز ادا کر رہے تھے تو اوپر سے پتھر گراتے ہیں. پتھر گراتے ہیں. آقا اس پتھر کی طرف نگاہ مبارک کر کے فرماتے ہیں یہ بتا ہے کہ اگر تو اللہ کی مرضی سے آ رہا ہے، اللہ کے حکم سے آ رہا ہے تو بے شک تو میرے اوپر آ جا، لیکن اگر تجھے کفار طائف نے گرایا تو جہاں پر ہے وہیں پر ٹھہر جا. ایسا وہ پتھر یہی وہیں پر ٹھہر جا. یہاں سے صبر کر جائیں حاجی صاحب، آپ ہر جگہ پہ آپ کو سب سے پہلے جاننے کی بتا رہا. وہ آپ کو یہ بڑا پتھر نظر آ رہا ہوگا جس کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے پتھر سب کو نظر آ رہے ہیں. وہ جس کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں یہ بعد میں ڈالے گئے، یہ نہیں تھے اس وقت. اچھا اچھا. یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں یہ بہت بعد میں ڈالے گئے، یہ نہیں تھے. اگر آج بھی اگر آپ سامنے سے گزرتے ہوئے اس پہاڑ پتھر کو دیکھیں گے تو اس کے ایک طرف جھکاؤ ہے اور پتھر کے اوپر پتھر کوئی بھی جھک کر نہیں رہ سکتا، وہ بھی ایسی جگہ پہ. اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر کے دکھایا کہ میرا محبوب جسے اشارہ کر دے وہی روک دیا جاتا، وہی روک دیا جاتا. ایسا اور ایسا اس پوری زیارات کے اندر ایک واحد زیارت ایسی ہے کہ جس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ میرے اور آپ کے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک موجود ہے. آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج آپ نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اس پتھر کے اوپر نظر جما کے میری اگر یہاں پر میرے اور آپ کے محبوب کی اگر نگاہ مبارک ہوئی اور ہم گناہ گاروں کی آنکھیں وہاں اس پاک نگاہ سے ٹکر گئی تو اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے گا، ہمارے آخرت بھی. آمین ثم آمین. اور ایسا ابھی یہ پہاڑ دیکھ لیجیے، ایک یہ پہاڑ ہے، دوسرا یہ پہاڑ ہے، دوسرا یہ. جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بہنے کی وجہ سے نا جو ان کا نالین مبارک تھا اس میں خون جمنا شروع ہو گیا. اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل کو حکم دیا کہ 3 فرشتے لے کر جاؤ، میرے محبوب سے اجازت دو، جیسا میرے محبوب کہیں ویسا کرو. جبرائیل 3 فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. پہلا فرشتہ پتھر برسانے والا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں آسمان سے پتھر برساؤں اور ان کے سر کو چل دو. آقا فرماتے ہیں لا نہیں، وہ واپس چلا گیا. دوسرا آ گیا، وہ آگ کا فرشتہ تھا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں آسمان سے آگ برساؤں. آقا فرماتے ہیں لا نہیں، وہ واپس چلا گیا. اب تیسرا آتا ہے، وہ پہاڑوں کا فرشتہ تھا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو یہ میں پہاڑ 2 آپس میں ملا دیتا ہوں، ان کو کچل دیتا ہوں، ان کے درمیان میں مسمار کر دیتا ہوں کہ قیامت تک ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. قربان جائے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ فرماتے ہیں کہ میں صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہوں، میں کل کائنات کے لیے کیا بنا کے بھیجا گیا ہوں؟ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور مجھے ان سے نہیں، ان کی آنے والی نسلوں سے اسلام کی خوشبو آتی ہے. آج آپ پورے عرب میں اٹھا لیں، آپ کو کوئی بھی غیر مذہب غیر اسلامی اسٹیٹ نہیں ملے گی. یہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. ایسا تمام لوگ محبت کے ساتھ دعا کر کے جائیں. اور یہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں. کوئی یہ کہے کہ یہ پہلا بوڑھا ہوا ہے اس کی